ٹھیک ہے. اور انہی چیزوں کا خیال سلطنت عثمانیہ نے نہیں رکھا تھا. اسی وجہ سے وہ آلموسٹ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت، اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں تھے یہ گورے، انہوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی کیونکہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا. یہاں پہ علماء اور بزرگان دین بس یہی دعائیں کرتے رہ گئے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں. ان کو کیا پتا تھا کہ کیڑے تو توپوں میں نہیں ڈال سکتے نا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہی چکروں میں رہے. کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ جو اسلحہ یوز کر رہے ہیں اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے یار، تسی اس اسلحے دے اوتے کھلو کے نماز پڑھنی ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کر کے نا سلطنت عثمانیہ کی ناکامی کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وقت کے تقاضے وہ نہیں بھانپ سکے تھے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا چڑھ دوڑے ان کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. آپ عقل کے ناخن رہیں، جو صحیح بات ہے. باقی عوام الناس تو میرے بھائی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. ہم صابن کی ٹکیا سے لے کر، اپنی ماچس سے لے کے، اپنے موٹر بائک کے پٹرول سے لے کر، ایک ہمارے ناردرن ایریا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی جس کے لیے 1 لیٹر مٹی کا تیل خریدنا بھی ایک ایشو ہے، اور وہاں پہ وہ لکڑیاں جوڑ کے اس پہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنی ہنڈیاں پکاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے مٹی کے تیل کے اوپر جو یہاں پہ ہونڈا سیوک والا دے رہا ہے. یا وہ اور کون سی گاڑیاں آج کل جو مولیوں کی نظر آ رہی ہیں، V8 فارچون، من تو نام ہی نہیں آتے، اللہ شکر ہے. میرے کو موٹر سائیکل ہے جی، کیا فارچونر کو غلطی نہ کر لیں، وہ بھی انہیں ہی ٹیکس دے رہے ہیں. جب یہ حالت ہے تو یہ سارے کا سارا ٹیکس جو لوگ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے، 40 انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہر پاکستانی دے رہا ہے. آپ اس کی جیب سے اس کی اجازت کے بغیر نکال رہے ہیں. 40 کے قریب ٹیکسز، ہر چیز کے اوپر تو ٹیکس لگا ہوا ہے. تو یہ ٹیکسز سے ہی ہمارے ریاستی اداروں کے بجٹ میٹ ہو رہے ہیں. تو ہر پاکستانی آلریڈی جہاد میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں. فوج میں بھی تو سارے بندے تو نہیں آگے جا کے لڑتے. آگے جو جا کے لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ پیچھے جو دوسرا فوجی روٹیاں لگا کے بھیج رہا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں جہاد اور قتال میں. بھائی وہ روٹی نہ بھیجے تو بھوکا مر جائے گا آگے، اس کی بھی ذمہ داری ہے. اور جو روٹیاں لگا رہا ہے نا اس کو آٹا کون پرووائڈ کر رہا ہے، ایندھن کون پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو مہینے کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے ٹیکسز کے ذریعے. لہٰذا ہم بالکل عہدہ براں ہیں اس حوالے سے. عوام الناس کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا. اس حوالے سے کوئی عوام الناس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے تو گلٹ فیل کرے اور کسی وہ جہادی تنظیم کے ہاتھ لگ جائے اور کل کو FATF کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ لٹکتی ہوئی تلوار کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر گر سکتی ہے. ابھی تو لٹک رہی ہے اور پچھلے 1 دہائی کے اندر آلموسٹ ہم نے جو فوجی آپریشنز کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی ہیں خصوصاً ضرب عصب اور رد الفساد کے ذریعے، وہ ساری ہماری فوج کی قربانیاں پھر 0 سے ملٹیپلائی نہ ہو جائیں. یہ دوبارہ سے ایک یہ جو معاملہ شروع ہے ان کو جو انٹری مارنے کا موقع مل گیا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو. تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں یعنی کرنا ضروری تھی. تلخ کئی ایک چیزیں ہیں جو ڈسکس کرتے وقت بعض اوقات مجھے بھی یعنی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک نیا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے. وہ اگلے دنوں بھی کسی نے وہ ایک لطیفہ انہوں نے مجھے بتایا، وہ شیئر کیا ہوا تھا، لیکن یہ ہے زبردست بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جو پہلی صف والے بابے ہیں وہ تو امریکہ کی اور اسرائیل کی تباہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پچھلی صف والے بچے ہیں وہ امریکہ کے ویزے اور گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھ لیں آپ، یہ جتنے لوگ ابھی ریلیاں نکال رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو آفر کریں یہ سب ویزا لگا کے چلے جائیں گے. حقیقت بات ہے. آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہ کہتے ہیں نا، اور خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیکس دے رہے ہیں اور ان ٹیکسز سے ان کی فوج ہمارے مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے. تو ان کو کہ ذرا آپ قربانی کر کے واپس آ جائیں نا پاکستان. نہیں آئیں گے. آپ کو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، خود بیٹھ کے ان سے کھا رہے ہوں گے. تو یہ دوگلی پالیسی ہے. یہ اسی طریقے کے بھاشن ہے جو ہمارے علماء لوگوں کو نیکی کا بھاشن تو دیتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل انہوں نے نہیں کرنا ہوتا. تو یہ حال ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ تو اسلام دشمن قوتوں کی تباہی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ان بزرگوں کی اولادیں جو ہیں ان ملکوں کے ویزوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک ہی مسجد میں آپ دیکھ لیں 2 اسٹیٹ آف مائنڈ چل رہے ہیں اور ریالٹی یہی ہے چاہے ہمیں بری لگے. اس سے بھی تلخ بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ ایک ٹیکہ ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے اور آپ مارکیٹ میں جائیں
میڈیکل سٹور میں ایک طرف وہ نکالے یہ اسرائیل کا یا فرانس کا یا امریکہ کا بنا ہوا ٹیکہ ہے، اور دوسری طرف مفتی اعظم پاکستان کا ہے، اور اس پہ تصویر بھی مفتی اعظم کی بنی ہوئی ہو، تو اس مفتی اعظم پاکستان وہ بریلوی ہے، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کا جو اس کو مفتی اعظم مانتا بھی ہے اور حافظہ اللہ اور دامت برکاتہم عالیہ اور آیت اللہ اور حافظہ اللہ کہتا ہے، وہ بھی اس کا ٹیکہ نہیں لے گا، وہ کہے گا بھائی جی رہن دو، اے ہی دیو منو۔ پھر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ اس لیول کی پروڈکٹ لے آئیں، پھر ہم بھی کہیں گے کہ بالکل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ریالٹیز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔